بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی جڑی بوٹی پر جو نہ صرف جسم کو طاقت دیتی ہے بلکہ اندرونی کمزوری کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ دوستو یہ وہ جڑی بوٹی ہے جس کو زمانہ قدیم میں مردانہ و زنانہ طاقت کی ملکہ کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ ہے ستاور، جسے آیوروید میں شتاوری اور طب یونانی میں ستاور الہندی کہا جاتا ہے۔ دوستو ستاور ایک بیلدار پودا ہے جس کی جڑ کو دوائی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جڑ والی جڑی بوٹی ہے۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ کچھ جڑی بوٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کسی کا پتا استعمال ہوتا ہے، کسی کا پھل استعمال ہو سکتا ہے، کسی کا تنا استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ جڑ والی جڑی بوٹی ہے۔ اس کا ذائقہ ہلکا سا میٹھا ہوتا ہے جس میں قدرتی ٹھنڈ ہوتی ہے، یعنی یہ سرد مزاج کی یہ جڑی بوٹی ہے، یعنی مزاج اس کا سرد و تر ہے اور اس کا درجہ بھی اول ہے۔ یعنی یہ ہے کہ اس کو اگر آپ استعمال کریں گے تو جیسے نارمل روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ طاقتور کوئی چیز ہم استعمال کریں تو جسم میں تلخی پیدا ہوتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے یا بھاری پن آ جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ طاقت گرم مزاج چیزوں والی ہی آپ کو دیتی ہے۔ تو یہ دوستو یہی خصوصیت ہے کہ اسے ان افراد کے لیے بہترین مانا جاتا ہے جنہیں جریان ہے، انزال ہے، جلدی یا اعصابی کمزوری ہے۔ جن لوگوں کو یہ جریان یا احتلام کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ بیسٹ ہے، کیونکہ یہ سرتر ہے اور طاقت میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور مرد اور عورت دونوں کے لیے بیسٹ ہے۔ جن عورتوں کو لیکوریا کا پرابلم ہے اور جن مردوں کو احتلام کا معاملہ ہے وہ دونوں ہی اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ یہ بہت زبردست چیز ہے۔ ستاور کو قدرتی طور پر ریپروڈکٹیو ٹونک کہا جاتا ہے۔ ریپروڈکٹیو ٹونک وہ ہوتا ہے کہ جو کہ کسی بھی جسم کے اندر کوئی پرابلم بن جاتی ہے تو اس کو ریہیبلیٹیٹ کر دیتا ہے، دوبارہ اس کو بحال کر دیتا ہے۔ تو یہ خاص طور پر مردوں کے لیے انتہائی زیادہ مؤثر ہے اور مفید ہے۔ جیسے کہ یہ منی کو گھڑا کرتا ہے اور اس کی مقدار کو بڑھاتا ہے، جنسی کمزوری کو دور کرتا ہے، صورت انزال اور بانجھ پن میں یہ انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے، چاہے وہ بانجھ پن مردوں کا ہو یا عورتوں کا ہو۔ دوستو ستاور جو ہے جسم میں ہارمونل توازن کو بہترین بناتے ہیں، یعنی ان کا توازن برقرار کرتی ہے، جسم کو دوبارہ جو ہے وہ دوستو ستاور جو ہے وہ قدرتی ریپروڈکٹیو ٹونک ہے، یعنی خاص طور پر مردوں کے لیے تو اس کے لیے بہت زیادہ فائدے ثابت ہے۔ ریپروڈکٹیو ٹونک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ بیمار پڑ گئے ہیں اور آپ صحت مندی کی طرف جا رہے ہیں تو اس دوران اگر آپ کو ستاور دیا جاتا ہے تو آپ دنوں میں ٹھیک ہو سکتے ہیں، یا آپ کسی بڑی بیماری سے اٹھے ہیں تو آپ کو طاقت دینے کے لیے، آپ کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے ستاور جو ہے وہ بیسٹ ہے۔ دوستو مردوں کے لیے اس کے فوائد بے شمار ہیں، جیسے کہ یہ منی کو گاڑھا کرتا ہے اور اس کی مقدار کو بڑھاتا ہے، جنسی کمزوری کو دور کرتا ہے، صورت انزال اور بانجھ پن میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ یعنی ایسے افراد، ایسے لوگ جن کو اور بے اولاد ہیں ان کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بانجھ پن کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور آپ کے ہارمونز کو ایکٹیو کرتا ہے، اور اولاد نرینہ خاص طور پر اس کے اس نسخہ جات میں اس کو بہت استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اعصاب کو سکون دیتی ہے یہ جڑی بوٹی، اور ذہنی تناؤ کو کم کرتی ہے، ہارمونز کو لیول کرتی ہے، اس کو توازن برقرار رکھتی ہے۔ جیسے طویل تھکن ہو، کمزوری اور نیند کی کمی کے شکار جو افراد ہیں ان کے لیے یہ بہترین قدرتی نیچرل ٹونک ہے، تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ دوستو یونانی حکیم جو ہیں اس کو اکثر موجون با صفوف مردانگی یا پھر عرق تقویت با میں شامل کیا کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں۔ دوستو ستاور صرف طاقت ہی نہیں دیتی بلکہ جسم کے اندرونی نظام کو بھی بہتر کرتی ہے، جیسے کہ یہ معدے کو بہت طاقت دیتی ہے، جگر کی جو افعال ہے ان کو بہتر کرتی ہے اور خون بھی صاف کرتی ہے۔ بخار، کمزوری یا پھر ذہنی دباؤ کے لیے اس کو بہت اچھا ٹونک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے نیند نہیں آتی بعض لوگوں کو، جسم میں درد رہتی ہے، پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے، یہ ان افراد کے لیے بہترین چیز ہے۔ یعنی یہ وہ دوا ہے جو جسم کو تناؤ کے خلاف مضبوط بناتی ہے۔
نیند کو بھی بہتر کرتی ہے، ذہن کو پرسکون رکھتی ہے اور جسم میں تازگی پیدا کرتی ہے۔ تو یہ اس کے یہ ایک عام سے فائدے ہیں، اس کے بہت سارے اور فائدے ہیں جو کہ آپ یوز کریں گے تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہوگا۔ طریقہ استعمال ہے کہ آپ نے اس کو یہ ہے کہ استعمال کیسے کرنا ہے۔ آپ نے اس کو پاؤڈر فارم میں اگر لینا ہے تو اس کا پاؤڈر بنا لیں اور اس کا آدھا چمچ جو ہے وہ یا رات کو لے لیں یا صبح کے ٹائم جو ہے وہ نیم گرم دودھ کے ساتھ لے لیں، یا پھر اس کو معجون یا سفوف بنا لیں کسی مستند حکیم سے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ خود ہی یہ معجون بنا لیں، معجون کسی اچھے اور مستند بندے سے آپ بنوائیے تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ڈبل دے سکیں۔ اس کے بعد ستاور کو جو آپ دودھ میں ابال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کا آپ کو فائدہ بہت زبردست ہوگا۔ اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ شہد استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر، اور اس کا فائدہ جو ہے آپ کو ڈبل فیل ہوگا۔ تو وہ آپ کو ایک نیچرل پاور دے گی اور آپ کے اندر ایک دم سے ایک عجیب سی جو ہے وہ پورے جسم میں ایک کرنٹ نما آپ کی سچویشن بن جائے گی۔ دوستو چوکا ستاور جو ہے وہ ٹھنڈے مزاج کی دوا ہے، اس لیے جن لوگوں کا مزاج پہلے سے سرد ہو وہ کبھی بھی خود استعمال نہ کریں، یعنی جوڑوں میں یہ درد پیدا کر سکتی ہے۔ ایسے لوگ جن کو پہلے ہی جو ٹھنڈے مزاج کے ہیں، اور خاص طور پر شوگر والے افراد بھی اس کو ذرا احتیاط سے استعمال کریں، کیونکہ اس کے اندر ایک قدرتی مٹھاس بھی ہوتی ہے۔ تو لیتے وقت ہمیشہ جو ہے کسی مستند جگہ سے لیں، کیونکہ پاکستان کے اندر یا مارکیٹس میں اندر جعل سازی بہت زیادہ ہے۔ تو آخر میں دوستو ستاور قدرت کی وہ نعمت ہے جو کہ مردوں کو اندر سے طاقتور بناتی ہے، پرسکون بناتی ہے اور موسٹ امپورٹنٹلی ان کو پر اعتماد بناتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہر دوا کا اثر مزاج اور جسم کی حالت پر منحصر کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر ایک کو ایک جیسا فائدہ ہو، کسی کو اس کا فائدہ زیادہ ہو سکتا ہے، کسی کو کم ہو سکتا ہے، اور کسی کو کوئی تھرڈ پرابلم کی وجہ سے اس کا فائدہ نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے درست مشورے کے ساتھ استعمال کیجیے اور بہترین نتائج حاصل کیجیے اس سے۔ اور اگر سفوف یا معجون بنانا ہو تو کسی مستند بندے سے آپ بنوائیے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ گئے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔